پاکستان نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت قبول کر لی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیووس میں امریکی صدر کے ہمراہ غزہ بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ پاکستان کی عالمی سیاست میں واپسی کا اعلان ہے۔ پاکستان اب غزہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے فورمز کا حصہ بن چکا ہے۔ پاکستان آج اسی میز پر بیٹھا ہے جہاں فلسطین کے مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ غزہ بورڈ آف پیس میں امریکہ، ترکیہ، سعودی عربیہ، قطر، انڈونیزیا، متحدہ عرب امارات اور دنیا کے دیگر اہم ممالک شامل ہیں۔ یہ وہ فورم ہے جہاں غزہ میں جنگ بندی، تعمیر نو، حکومت سازی اور پائیدار امن کے لیے بڑے فیصلے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی حیثیت ابھر کر دنیا بھر کے سامنے آ گئی ہے۔ اب پاکستان عالمی معاملات میں محض ایک تماشائی نہیں ہے، بلکہ فیصلہ سازی میں اہم کردار رکھتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہے، جو سفارتی محاذ پر بڑی کامیابیوں کی راہ ہموار کرتی ہے۔ تیسرا فائدہ مسلم دنیا میں قیادت کا کردار ہے۔ جب کئی مسلم ممالک صرف بیانات تک محدود ہیں، پاکستان عملی طور پر فلسطین کے لیے فیصلہ سازی کی میز پر موجود ہے۔ جبکہ چوتھا فائدہ پاکستان کی سافٹ پاور میں اضافہ ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون واقعی فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہے اور کون صرف کھوکھلے نعرے لگا رہا ہے۔ آج پاکستان کا وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھا ہے اور ان سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں احتجاج نہیں بلکہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائیکاٹ حل نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پوسٹیں حل نہیں ہوتی، صرف نعرے حل نہیں ہیں، بلکہ اصل حل مضبوط اور مؤثر سفارتکاری ہے۔ اصل حل مذاکرات ہیں۔ اصل راستہ عالمی فورمز پر بیٹھ کر فیصلوں میں کردار ادا کرنا ہے۔ اگر بائیکاٹ سے مسئلہ حل ہو جاتا تو فلسطین کا مسئلہ 70 برس پہلے ہی حل ہو چکا ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی سے بڑی جنگیں بھی میز پر ہی بیٹھ کر ختم ہوتی ہیں، ٹویٹر، ادر سوشل میڈیا یا سڑکوں پر نہیں ہوتی۔ پاکستان وہ ریاست ہے جو مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ، چین اور رشیا کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات رکھتا ہے۔ پاکستان صرف جذباتی باتیں نہیں کر رہا بلکہ عملی طور پر بھی حل تلاش کر رہا ہے۔ غزہ پیس بورڈ میں شامل ہو کر پاکستان جنگ بندی کی نگرانی میں کردار ادا کر سکتا ہے، انسانی امداد کے محفوظ راستے یقینی بنا سکتا ہے، فلسطینی خود مختاری کی حمایت کر سکتا ہے، غزہ کی تعمیر نو میں حصہ لے سکتا ہے اور اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھانے میں مؤثر آواز بن سکتا ہے۔ یہ سب بائیکاٹ سے نہیں ہو سکتا، یہ سب صرف سفارتکاری سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ لمحہ واقعی تاریخی ہے۔ پاکستان عالمی سیاسی منظرنامے پر واپس آ چکا ہے، صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں بلکہ فیصلے کرنے کے لیے۔ اگر ہم واقعی فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بس سفارتکاری کو صرف ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا، کیونکہ بائیکاٹ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔